غزہ کی فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پیش کردہ 20 نکاتی امن منصوبے پر اپنا باضابطہ جواب بین الاقوامی ثالثوں کے ذریعے جمع کرا دیا ہے۔ تنظیم نے واضح کیا ہے کہ وہ اس منصوبے کے کئی اہم پہلوؤں کو اصولی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار ہے، تاہم یہ قبولیت چند بنیادی شرائط سے مشروط ہے، جن میں فوری اور مکمل اسرائیلی انخلا اور تمام قیدیوں کی رہائی سر فہرست ہیں۔ اپنے تفصیلی بیان میں حماس نے زور دے کر کہا ہے کہ غزہ میں جاری عسکری کارروائیوں کا خاتمہ اور طویل المدتی محاصرے کا مکمل اٹھایا جانا اس کی اولین شرط ہے، اور انہی بنیادوں پر وہ بین الاقوامی ثالثوں کی نگرانی میں بامعنی مذاکرات کے لیے آمادہ ہے۔ خبر رساں اداروں کے مطابق حماس نے یہ بھی تجویز دی ہے کہ جنگ کے بعد غزہ کا انتظام ایک آزاد، غیر جانبدار اور ماہرین پر مشتمل ایسی انتظامیہ کے سپرد کیا جائے جو فلسطینی عوام کے وسیع اتفاق رائے اور عرب و اسلامی دنیا کے حمایت سے قائم ہو۔ یہ تجویز اس امر کی عکاسی کرتی ہے کہ حماس آئندہ حکمرانی کو مقامی نمائندگی اور شفاف قومی فورم کے ذریعے تشکیل دینا چاہتی ہے، نہ کہ کسی بیرونی دباؤ یا یک طرفہ منصوبے کے تحت۔ تنظیم نے زور دیا کہ غزہ کے مستقبل، فلسطینی حقوق اور حق خود ارادیت سے متعلق تمام مسائل کو بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ایک جامع قومی فریم ورک کے اندر حل کیا جانا چاہیے۔ اگرچہ حماس نے امن پیکیج کے کئی نکات پر آمادگی ظاہر کی ہے، تاہم اس نے بعض امور پر سخت تحفظات بھی پیش کیے ہیں۔ بالخصوص برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کے مجوزہ کردار کو واضح طور پر مسترد کر دیا گیا ہے۔ فلسطینی نقطہ نظر سے حماس کے اس فیصلے نے ایک اہم پیغام دیا ہے۔ جنگ بندی اور شہریوں کی حفاظت اس کی اولین ترجیحات ہیں، مگر وہ اس کے بدلے اپنے قومی اصولوں اور حق خود ارادیت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں۔ یہ پیش رفت اس امکان کو روشن کرتی ہے کہ اگر ثالثی حقیقی ضمانتوں اور تمام فریقوں کی شمولیت کے ساتھ آگے بڑھے تو ایک دیرپا، باضابطہ اور قانونی امن معاہدہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اب یہ ذمہ داری بین الاقوامی برادری، عرب ممالک اور عالمی اداروں پر عائد ہوتی ہے کہ وہ مذاکراتی عمل کو شفاف، منصفانہ اور فلسطینی قومی مفاد کے عین مطابق بنائیں۔ اگر یہ مذاکرات حقیقی نمائندوں کی شرکت اور بین الاقوامی قوانین کی بنیاد پر انجام پاتے ہیں تو یہ مرحلہ غزہ کے محصور عوام کے لیے ریلیف اور مستقل امن کی جانب ایک فیصلہ کن قدم ہو سکتا ہے۔